السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستوں، آج ایک شرمناک دن ہے ہمارے لیے، کیونکہ کچھ دن پہلے یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے منہ پہ یہ ایک تمانچہ ہے، اور ہمیں شرم آنی چاہیے کہ جس طریقے سے یہ فیصلہ یو اے ای نے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یو اے ای ایک سیکولر کنٹری ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہے، وہ اپنے آپ کو اسلامک کنٹری نہیں بولتا ہے، لیکن وہاں پہ مسلمز کی میجورٹی ہے، اور جن ممالک میں مسلمز کی میجورٹی ہے وہاں پہ ظاہر سی بات ہے اسلامک قانون چلتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے سیکولر ملک کو بنانے کے چکر میں جو ہمارے اسلام کے جو پرنسپلس ہیں ان کو بھول گئے ہیں ٹوٹلی۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام، انہوں نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے کہ اگر دنیا میں جہاں پہ بھی کسی بھی قسم کی ناانصافی ہے اس کے خلاف آپ ڈٹ کے کھڑے ہو۔ لیکن یو اے ای نے یہ فیصلہ لے کے کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ایز اے اسٹیٹ، یہ وہ بات ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ جو زمین فلسطین کی تھی اب وہ اسرائیل کی ہو گئی، اور اب انہوں نے اس کو باقاعدہ مان لیا۔ اب وہ اپنے ان کے ساتھ بزنس ٹائز بنائیں گے اور سارے یہ کچھ۔ لیکن اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم مسلمان آج بکھرے ہوئے ہیں، ہم یونائٹڈ نہیں ہیں، ہم متحد نہیں ہیں، جو کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم شیعہ سنی لڑائی میں پڑے رہے، ہمیں جو باہر کی ایجنسیز ہیں انہوں نے ہمیں لڑایا، سی آئی اے نے ہمیں لڑایا، موساد نے ہمیں لڑایا، اور ہم لڑتے رہے۔ تو ہم غلط ہیں، ہم قوم ہم ایک مسلمان قوم متحد نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو سعودی حکومت ہے اور یہ آپ کی جو ہے متحدہ عرب امارات اور یہ تمام جو عرب ممالک کی جو حکومت ہیں جہاں پہ بادشاہ مسلط ہیں، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے یہ لوگ فیصلے لیتے ہیں، یہ یعنی اسرائیل پہ فلسطین پہ اسرائیل قابض ہے، اسی طرح انڈیا کشمیر پہ قابض ہے۔ یہ ان کی توہین ہے ان بندوں کی۔ تو ان کے رائٹس کے لیے ہم ادھر بات کر رہے ہیں، لیکن ہم متحد ہی نہیں ہیں، ہم منافق بن چکے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، کیا یہودی آپس میں اس طرح بٹے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ تو متحد ہے۔ کیا کرسچن آپس میں بٹے ہوئے؟ نہیں، وہ متحد ہے۔ تو ہم کیوں متحد نہیں ہیں؟ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ حالانکہ یہودی آپ دیکھیں کتنی کم قوم ہے پوری دنیا میں، کتنے کم لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ متحد ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ہم مسلمان جو کہ ہماری آبادی 200 کروڑ سے بھی زیادہ ہے پوری دنیا میں، دوسرے کرسچنز کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارا مذہب آتا ہے، اور تیزی سے ہمارا مذہب پھیل رہا ہے، جو کہ آگے جا کے جو ہے نا وہ کرسچینٹی کو بھی پیچھے چھوڑے گا۔ ہم ان سے بھی زیادہ آبادی میں لوگ ہو جائیں گے، لیکن کیا فائدہ ہے اس کا کہ جب ہم متحد ہی نہیں ہیں۔ آج بھی دیکھیں آپ، باہر کوئی بیٹھا ہے، کوئی ایک شیعہ بندوں کا گروپ بیٹھا ہے تو وہ سنی کو کچھ بول رہا ہوگا، کوئی سنی بندوں کا گروپ بیٹھا ہے وہ شیعہ کو کچھ بول رہا ہوگا۔ کیوں؟ آج کے اس دور میں بھی کیوں بھائی؟ 21ویں صدی ہے، خدا کا واسطہ ہے، یونائٹ ہو جاؤ، یہی ٹائم۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ یو اے ای نے جس طرح اسرائیل کو تسلیم کیا، یہ ہمارے لیے ایک افسوس کا مقام ہے۔ تو پلیز پلیز پلیز، اور اس کے خلاف کیا کوئی ریلی نکالی گئی؟ نہیں۔ کیا ان کے خلاف، یو اے ای کے خلاف ہم سب کو متحد ہو کے پوری مسلم دنیا کو او آئی سی کس لیے بنایا گیا ہے؟ او آئی سی کیا بس ایسے ہی برائے نام آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے؟ ان کو احتجاج کرنا چاہیے اس چیز پہ، اور ریلیاں نکالنی چاہیے ہر ملک میں۔ ہم نے نکالی نہیں، جب اپنے ہی لوگ غلط کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے، لیکن جب دوسرے کریں گے باہر کے لوگ تو پھر ہم ریلیاں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے ہی ملک میں۔ اس کے علاوہ سٹیزن شپ، کیا یہ عربی ممالک آپ کو سٹیزن شپ دیتے ہیں؟ تو پھر ان سے اچھے تو وہ لوگ ہوئے انگریز جو آپ باہر جا کے وہ مسلمانوں کو سٹیزن شپ دیتے ہیں۔ آپ انگلینڈ جائیں، وہ آپ 10 سال رہیں سٹیزن شپ ملے گی۔ امریکہ جائیں، 10 سال رہیں، آپ کے وہاں بچے ہوں گے، آپ کو سٹیزن شپ ملے گی۔ اور یہاں آپ عرب ممالک، کیا آپ یو اے ای میں سٹیزن شپ لے سکتے ہیں؟ نو۔ بحرین میں لے سکتے ہیں؟ نو۔ عمان میں لے سکتے ہیں؟ نو۔ سعودی عرب میں لے سکتے ہیں؟ نو۔ تو کیا ہو رہا ہے یہ؟
اور شاید ایران میں بھی نہیں لے سکتے. تو ہم ایز اے مسلم قوم متحد ہی نہیں ہے. تو جب ہم متحد نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ ہم پہ ہمیشہ اسی طرح قابض ہوتے رہیں گے, ہمیشہ ہمیں لڑاتے رہیں گے. آج دیکھیں ہمارے جو مسلمان میجورٹی ممالک ہیں ان کا کیا حال ہے. عراق کا حال دیکھیں, افغانستان کا حال دیکھیں, لیبیا کو انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے لبنان کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کرے جا رہے, پاکستان کو کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اس کے علاوہ دیگر ممالک, یمن کا حال دیکھیں, یمن کو انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی, سیریا کو انہوں نے تباہ کر دیا. تو پلیز یہی ٹائم ہے, مسلمانوں جاگو, متحد ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ, ایک مٹھی ہو جاؤ, یہ تفرقات سے نکل جاؤ. فرقوں میں جو فرقے بن چکے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, بس ان کو تسلیم کرو اور آگے بڑھو, اور ایک مسلمانیت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو, فرقہ واریت کا جذبہ نہ پیدا کرو. بس یہی پیغام ہے آپ سب کے لیے. اللہ کرے, اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب متحد ہو جائیں, آمین. اور ہم جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ اسلام کا پرچم بلند کر سکیں, آمین. پھر ملیں گے دوستو, اللہ حافظ.